السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کے لیے دین کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں ہم نے پہلے گروہ یعنی متقین کا مومنین کی صفات کے بارے میں جانا تھا۔ پیارے بچوں، مومن کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پیارے بچوں، ان تمام باتوں میں سے کسی ایک کا انکار یا سب کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 6 میں دوسرے گروہ یعنی کفر کرنے والوں کے بارے میں جانیں گے۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے: جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کفروا یعنی کفر کیا۔ پیارے بچوں، کفر سے کیا مراد ہے؟ کفر سے مراد جو پہلی ہم نے 6 صفات کا ذکر کیا ہے، ان تمام کا نہ ماننا یا کسی ایک کا بھی انکار کرنا، حق کو چھپانا، نہ قبول کرنا، نہ ماننا، چاہے وہ قریش میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، کفر کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ صرف ایک اللہ پر ایمان لے آئیں اور اپنے معبودوں کو جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خداؤں کو، بتوں کو خدا ماننا چھوڑ دیں اور ان کی پوجا نہ کریں۔ پیارے بچوں، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا پیغام مکی کے لوگوں کو دیا تو وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سچا ہے، لیکن انہوں نے زبان سے حق کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے بتوں سے بہت محبت تھی۔ مکے کے لوگوں نے حق کو چھپا لیا۔ جی بچوں، کفر حق کو چھپانے کو کہتے ہیں، اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق کو چھپا لیا تھا۔ پیارے بچوں، مکہ کے کافر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ جی بچوں، ان کے کچھ اعتراضات تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبیلے سے، ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں؟ وہ سردار کیوں نہیں ہے؟ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ معجزے کیوں نہیں لا رہے؟ ان سب باتوں کی وجہ سے، تکبر، حسد، دشمنی کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ پیارے بچوں، انہیں پتہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا تو پھر ان کی باتیں بھی ماننا پڑیں گی، اور یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ جی بچوں، اگر وہ ایمان لے آئے تو انہیں قرآن پڑھنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، دین پر عمل کرنا پڑے گا، صدقہ و خیرات دینی پڑے گی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، جنگیں بھی لڑنی ہوں گی اور جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سب کرنے کے لیے انہیں دنیا چھوڑنی پڑ جاتی، تجارت چھوڑنی پڑ جاتی۔ بچوں، انہیں یہ سب قربانیاں دینا بالکل پسند نہیں تھا، اور ایسا کیوں تھا؟ انہیں مال سے بہت زیادہ محبت تھی، انہیں اپنی سرداری سے محبت تھی۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا، ترجمہ:
ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ڈرانے سے مراد یہ نہیں کہ انہیں خوفزدہ کرنا ہے، بلکہ تنبیہ کرنی ہے، خبردار کرنا ہے، جس میں ڈرانا ایسا جس میں ان کی خیر خواہی پائی جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو آخرت کی عذاب سے نہ ڈرائیں یا ان کافروں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا نہ کہیں۔ کیوں؟ جی وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں کو دینے کا کام بہت اجر و ثواب والا ہوتا ہے۔ دوسرا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کافروں سے سوال کریں گے کہ بتاؤ، میرے نبی نے تمہیں میرا پیغام تو پہنچا دیا تھا، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے، لہٰذا اب تم جہنم کی آگ میں جاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بتا رہے تھے کہ یہ کافر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ کافروں کے ایمان نہ لانے پر دکھی نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے کی توفیق صرف اسے دیتا ہے جسے ایمان لانے کی طلب ہوتی ہے، جس کے اندر خواہش ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہماری نیت کو جانتا ہے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں ہدایت پر چلنے کا شوق ڈال دے، ہمیں قرآن و حدیث کو بہترین طریقے سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، کیونکہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے، آمین۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ پیارے بچوں، ایمان لانے کے لیے دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی انکار ہو تو وہ کفر ہی ہوگا۔ فرعون جس نے زبان اور دل دونوں سے ایمان کا انکار کیا، ابلیس، ابو جہل، اس نے دل سے تو مانا کہ یہ سارا کچھ صحیح ہے، اللہ پر ایمان، محمد کو پہچانتے تھے، مگر زبان سے انکار کرتے تھے۔ منافق جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جو دل سے تو مانتے نہیں تھے مگر زبان سے اقرار کرتے تھے، جو اوپر سے مسلمان بنتے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے دلوں نے حق کو پہچان لیا تھا، یعنی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا نہیں ہے، اور قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ یہ انہیں پتہ تھا اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، سرداری کو چھوڑنا پڑے گا، مال و دولت کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ان کے دل میں ایمان لانے کا کوئی شوق نہیں تھا، طلب نہیں تھی۔ دلوں میں چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو سب علم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان لانے کا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اب ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے تھے، سیل ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے۔ اب کبھی بھی ایمان یعنی حق کی بات، اللہ کی بات
پیارے رسول کی بات، اللہ کی محبت کچھ بھی اب ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی، تالے پڑ گئے تھے۔ پیارے بچوں، ساتھ ہی کہا جا رہا ہے قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی، کیونکہ وہ حق سننا نہیں چاہتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں ٹی وی پہ تلاوت لگی ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہتا ہے بند کرو مجھے نہیں سننا، اور اگر گانا بج رہا ہو یا میوزک لگا ہوا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کی آواز اور اونچی کر دو، ہیڈ فونز لگا لیتا ہے، بہت شوق سے وہ سنتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی نیتوں کا پتہ تھا، دلوں کا پتہ تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا خواہش ہے، ان کے کان کیا سننا چاہتے ہیں۔ آگے آنکھوں کا بھی ذکر آئے گا کہ ان کی آنکھیں کیا دیکھنا چاہتی ہیں، تو جو وہ دیکھنا چاہتے تھے، لینا چاہتے تھے، جو سننا چاہتے تھے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ جی پیارے بچوں، وہ ایمان تو نہیں تھا نا، وہ شرک تھا، وہ توحید تو نہیں تھی، وہ بہت سارے معبود تھے، دنیا کی رونقیں تھیں۔ چنانچہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے حساب سے ان سے حق سننے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ پھر کہا جا رہا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، یعنی وہ حق دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اب ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے محروم کر دی گئیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم اپنی آنکھ، کان، دل کو اللہ سبحانہ کی طرف نہیں لگائیں گے، اس کے برعکس دنیا کی دلچسپیاں ہمیں پسند آئیں گی تو ہمارے دلوں پر مہر ہی لگے گی نا۔ پیارے بچوں، ایک حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ماحول اثر کرتا ہے، وہ اپنے ماحول کے مطابق رہنا پسند کرتا ہے، اسے چیزیں بھی اسی طرح پسند آتی ہیں، اس کی شوق، دلچسپیاں سب اس کے ماحول تک ہی محدود رہتا ہے، اور وہ ان سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اس کو حق نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اسے اس ماحول میں آسانیاں نظر آتی ہیں، اور اسی ماحول میں وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ لہٰذا اس آیت میں ان کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو آنکھ کھولتے ہی وہ کفر کا ماحول ملا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر کیوں لگا دی تھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ کیوں ڈال دیا تھا؟ کیونکہ وہ حق دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، حق سننا ہی نہیں چاہتے تھے، دلوں میں حق کو پانے کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی، انہیں ایمان لانے کا، مسلمان ہونے کا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کاموں پر عمل کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا، یعنی مومن بننے کا کوئی شوق، جذبہ نہیں تھا ان کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دنیا کی نعمتیں ان کی کوشش کے مطابق عطا فرماتے ہیں، جو جس چیز کی جتنی کوشش کرتا ہے اتنی ہی اس کو وہ نعمتیں مل جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ہی غیور ہیں، یعنی بہت ہی غیرت مند ہے۔ جب تک کوئی ہدایت پانے کی خواہش نہیں رکھتا، اس کے دل میں طلب نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے زبردستی کبھی ہدایت نہیں دیتے، بلکہ وہ بار بار اگر حق کا انکار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کی، حق سننے کی، حق دیکھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے ان سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایمان لانے کی، ہدایت کی، جنت کے راستے پر چلنے کی طلب اور شوق پیدا کرتے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے،
ہمارے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔